الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم حضرات، یہ ماہ مبارک جو رمضان المبارک کے بعد کا پہلا جمعہ، کل تک جو رمضان المبارک کے انوارات اور جو برکات تھے وہ سب ہمارے آنکھوں کے سامنے تھے، جس میں اللہ کی ساری مخلوق اللہ کے ساتھ جڑ کر اللہ کو منوانے کے لیے ہر طرح کی جد و جہد اور کوشش کر رہی تھی۔ اس ماہ مبارک میں اللہ نے بندوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا، بھلائی کا ہی معاملہ کیا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، ان کے گناہوں کو بخش دیا۔ اللہ نے ہمارے ساتھ کامیابی کا جو وعدہ کیا تھا اس میں اللہ نے ہمیں کامیاب کیا۔ یہ گمان، یہ امید ہماری ہے کہ اللہ نے امت کو بخش دیا، معاف کر دیا۔ ایک تو اللہ کی رحیمیت، اللہ کی کریمیت اور اللہ کا بندوں کے ساتھ جو احسان ہے، یہ اللہ رب العالمین بندوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کرتا ہے یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے کہ اللہ بہانے بنا کر بندوں کو کیسے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ بندے جہنم میں جائے، اسی لیے اللہ بندوں کو ایسے مقدس مہینوں کے ساتھ جوڑ کر ان کی مغفرت کروا دیتا ہے اور انہیں جہنم سے بری کر دیتا ہے۔ ایک تو اللہ کا یہ معاملہ ہے اور دوسرا بندوں کا معاملہ ہے کہ دیکھو رمضان گزر گیا، لیکن رمضان کا جیسی چاند نظر آ گیا اور عید کی نماز ہو گئی تو پھر ہم خود دیکھیں کہ ہمارا کیا حال ہو گیا۔ یعنی ہم نے اللہ اور اللہ کے احسانات کا کیا صلہ دیا، اللہ کے انعامات جو اللہ نے ہمارے اوپر اس ماہ مبارک میں جو اللہ نے برسائے ہیں اور جو بندوں کے ساتھ اللہ نے معاملہ خیر کا کیا ہے، اس کے ساتھ بندوں نے کیا معاملہ کیا کہ مساجدیں ویران ہو گئی، لوگ نیکی اور خیر کے کام سے ایسے بھاگ گئے جیسا کہ پہچاننا مشکل ہو گیا کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو کل مساجدوں میں اور رمضان میں ہر وقت اپنے آپ کو آگے آگے رکھنے والے تھے۔ تو یہ آج جو ہے مساجد کا حال نمازوں کے لائن سے ہو، عبادتوں کے لائن سے ہو یا پھر دین کے کام کی محنت کے لائن سے ہو، یہ سب ویران ہو گئے، کیونکہ بندوں کا جو تعلق ہے رب سے جس طرح سے رمضان المبارک میں ہونا چاہیے تھا، یہ بندوں نے اپنے دل سے رب کے ساتھ اس طرح تعلق کو مضبوط نہیں کیا، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ نمازوں میں مساجد خالی ہو گئی،
اور بندوں کا تعلق رب سے کیوں نہیں جڑا؟ کیونکہ بندوں کا یقین رب کے ذات پر اس معیار کا بنا ہی نہیں ہے جس معیار کا یقین بندوں سے اللہ کو مطلوب ہے، کہ بندے اللہ کے اوپر اتنا یقین، اتنی امید اور اللہ سے اتنا خوف کھائے جتنا کہ اس کا حق ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ڈرو اللہ سے ایسا جیسا کہ اس کے ڈرنے کا حق ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے اس رب سے ڈرتے تو آج جو ہے ہم اعمالوں سے دور اور عبادتوں سے دور نہیں ہوتے، مساجد ویران نہیں ہوتی۔ یہ علامت ہے، یہ پہچان ہے ہمارے ایمان کے معیار کی، یہ ایمان کے ہماری جو ہے ایمان کی سطح کی، کہ ہمارا ایمان کس معیار کا ہے، کہ ہم موسمی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، ماحولی اعتبار سے اپنے آپ کو آگے آگے لگانے کے لیے ہر وقت رہتے ہیں، لیکن ہر وقت، ہر آن اور موت تک ہم اسی طرح اللہ کے ساتھ جڑ کر رہے، یہ اتنا مضبوط ہمارا ایمان ابھی بنا نہیں ہے۔ اللہ سے انسان کے دل میں خوف ابھی پیدا ہوا ہی نہیں ہے کہ اللہ کون سی طاقت، اور اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کے صفات کیا ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت کا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا، اور اللہ رب العالمین کے رحیمیت کا، اللہ رب العالمین کے طاقت کا بندوں کو احساس ہی نہیں رہا۔ بندے زمین پر جو برائیاں کر رہے ہیں اور جو زمین پر جی چاہیے اور خواہشات کی زندگی جی رہے ہیں، یہ ثبوت ہے کہ یہ بندوں کے دلوں سے اللہ کا خوف نکل گیا، کیونکہ اللہ کے ذات پر ایمان انسان کا کمزور ہوا، اللہ کا یقین، اللہ کا خوف نکل گیا، اور جب خوف نکل گیا تو پھر یہی حال ہے، یہی حال ہونا تھا۔ رمضان کا مقدس مہینہ جو گزرا ہے، اس میں اللہ نے ہمارے ساتھ کون سا معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ہماری دعاؤں پر آمین کہلوائی، اللہ نے ہمارے دعاؤں کے ذریعے اللہ نے ہماری مغفرت کروائی، اللہ نے ہمارے روزے اور تراویحوں کے ذریعے اللہ نے ہمیں جہنم سے پروانہ دے دیا، بچانے کا اعلان کر دیا۔ اب تو ہمیں اللہ کے ساتھ کتنا زیادہ جڑنا چاہیے تھا، کتنا زیادہ رب کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہیے تھا، کتنا زیادہ مسجدوں سے چمٹے رہنا تھا، کتنا زیادہ اللہ کو پکڑ کر چلنا تھا، لیکن اس کے برخلاف ہم نے اللہ کو، اللہ کے احسان کو، اللہ کے انعامات کو، اللہ کے کیے ہوئے اللہ کے معاملے کو ہم نے جو ہے اپنے ذات سے، اپنے اعمال سے ان سب چیزوں کی نافرمانی اور ناشکری والے اعمال کرنے شروع کر دیے۔ اللہ کا خوف، اللہ وہ رب العالمین ہے جس سے پوری کل کائنات کی ہر اشیاء، ہر شے ڈرتی ہے رب سے، رب کی طاقت سے، رب کی کبریائی سے، رب کی پکڑ سے، رب کے عذابات سے پوری مخلوقات ڈرتی ہے، زمین ڈرتی ہے، آسمان ڈرتا ہے، چاند سورج اور ستارے ڈرتے ہیں، پہاڑ ڈرتے ہیں، بڑے بڑے ملائکہ فرشتے اللہ کی طاقت سے ڈرتے ہیں، اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ہیں، بڑے بڑے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، یہ سارے بڑے فرشتے جو چار، یہ بھی ڈرتے ہیں۔ سارے کل آسمانی فرشتے جنہوں نے عرش کو تھاما ہوا ہے، وہ بھی اللہ کے خوف سے لرزتے ہیں، ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، روتے ہیں۔ یہ پہاڑ روتے ہیں اللہ کے خوف سے، یہ زمین روتی ہے اللہ کے خوف سے، یہ آسمان روتا ہے اللہ کے خوف سے، لیکن یہ 5 فٹ 6 فٹ کا یہ انسان جب رب اس کے ساتھ بھلائی پہ بھلائی کرتے جا رہا ہے، رب خیر کے خیر معاملے کرتے جا رہا ہے، لیکن یہ بندہ اس رب سے ڈرنے کا نام نہیں لیتا، نہ اس رب سے ڈرتا ہے، نہ اس سے تعلق جوڑتا ہے، نہ اس کی طرف بڑھتا ہے۔ وہ رب جب اس کو معاف کر دے، جب اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، جہنم سے بچائے، اس کو جنت کا پروانہ مل جائے، تو یہ بندے کا تو کتنا حق بنتا ہے کہ اس رب کی کتنا شکر گزاری کرے، کتنا اس کے سامنے روئے اور کتنا اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے۔ حضرت فضیل بن عباس
بہت بڑے ابدال میں سے بہت بڑے اللہ والے، راتوں رات اللہ کی عبادتوں میں، تہجدوں میں ہر وقت اپنے آپ کو مصروف رکھتے، دن بھر اللہ کے سامنے روزے کے ساتھ رہتے، رات میں صرف ایک روٹی کھاتے اور پھر اللہ کے لیے روزہ دن بھر رکھتے۔ وہ کہتے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام راستے سے جانے لگ گئے تو سامنے دیکھا کہ ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کے دونوں سروں سے پانی بہ رہا ہے۔ ان کے سمجھ نہیں آیا کہ پہاڑ کے دونوں سروں سے پانی کہاں سے اور کیسے آ رہا ہے۔ یہ قریب گئے، دیکھ کر حیران ہو گئے، اللہ سے سوال کیا، الہ العالمین یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا منظر ہے؟ تو پہاڑ کو اللہ نے زبان دے دی، پہاڑ بولنے لگ گیا کہ اے عیسیٰ، اے اللہ کے نبی سن لو، یہ جو سیدھے طرف تم جو پانی بہتا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ کوئی پانی نہیں ہے، بلکہ یہ میرے سیدھے آگ کا پانی ہے جو بہ رہا ہے، اور دائیں طرف سے جو تم پانی بہتا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ کوئی پانی یا نہر نہیں ہے، بلکہ یہ میرے آگ کا پانی ہے جو بہ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیوں بہ رہا ہے اور یہ کس طرح اور کس لیے ہے؟ تو وہ پتھر کہنے لگ گیا کہ مجھے اللہ کا علم ہوا ہے، مجھے یہ اس بات کا علم پہنچا ہے، مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جہنم کے اندر جب جہنم کو سلگائیں گے تو اس کا ایندھن جو بنائیں گے وہ پتھروں کو بنائیں گے، تو میں اس خوف اور اس ڈر سے رب کے رو رہا ہوں کہ کہیں وہ ایندھن اللہ مجھے نہ بنا دے۔ یہ پتھر کی کیفیت ہے کہ یہ پتھر رو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو اس کے حال پہ رحم فرما، تو اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو سن لیا۔ جیسے ہی سن لیا اور اللہ نے کہہ دیا کہ عیسیٰ جاؤ پتھر اسے کہہ دو کہ ہم نے انہیں معاف کر دیا، بخش دے دیا، لہذا ہم ان کی پکڑ نہیں کریں گے، جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو یہ بات جب پہنچائی، میرے بھائیوں یہ جب بات پہنچائی تو یہ پتھر نے جب سنا تو خاموش ہو گئے رونے سے۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر کچھ دنوں بعد وہاں سے جب گزرنے لگ گئے تو کیا دیکھتے، پھر سے اس کے دونوں آنسو سے جو ہے تو دو نہریں بہنے لگ گئی، دونوں آنکھوں سے دو نہریں پھر بہنے لگ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پتھر، کیا اللہ نے تیری مغفرت نہیں کرائی؟ کیا اللہ نے تجھے جہنم سے نہیں بچایا؟ کیا اللہ نے تیرے ساتھ بھلائی کا معاملہ نہیں کیا؟ کیا اللہ نے تیری بخشش نہیں کی؟ پھر تو کیوں رو رہا ہے؟ تو پتھر کہنے لگ گیا، پتھر کہنے لگ گیا، پتھر میرے بھائیوں پتھر کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ عیسیٰ، اے اللہ کے نبی، کل تک میں اللہ کے خوف سے رو رہا تھا، اللہ کے ڈر سے رو رہا تھا، تو آج اللہ رب العالمین نے اس رونے کے بدولت مجھے جہنم سے بچا دیا، اس رونے کے بدولت اللہ نے مجھے جہنم سے بری کر دیا، تو پھر آج میں اس رب کا شکر گزار کیوں نہ بنوں اور اللہ کے شکر میں پھر دوبارہ کیوں نہ میں روؤں؟ میں اب یہ جو آنسو بہا رہا ہوں یہ خوف کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے شکر کو ادا کرنے کے لیے ہے کہ اللہ نے مجھے جہنم سے بچایا۔ یہ ایک پتھر تھا جس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کی، اللہ نے خیر کیا، اللہ نے جہنم سے بچایا، تو اللہ کے سامنے وہ رونا پھر سے شروع کرتا ہے شکر کے لیے، اللہ کا احسان مان کر، اللہ کو راضی کر کر، اللہ کے اس عمل پر اللہ کے لیے شکر کر رہا ہے رو کر۔ ایک مسلمان ماہ مبارک میں اللہ نے خیر کیا، ماہ مبارک میں اللہ نے بخش دیا، ماہ مبارک میں اللہ نے جہنم سے بری کر دیا، ماہ مبارک میں اللہ نے گناہوں سے پاک کر دیا۔ اس مسلمان کو کتنا ضروری تھا، کتنا زیادہ اس مسلمان سے امید ہونی چاہیے تھی کہ یہ مسلمان رمضان کے بعد بھی روتا رہے، رمضان کے بعد بھی مساجدوں سے چمٹا رہے، رمضان کے بعد بھی رب کے ساتھ جڑ کر رہے، رمضان کے بعد بھی رب کے ساتھ اپنے آپ کو بچا کر رکھے، جھکا کر رکھے، رب کو راضی کرتے رہے۔ کیوں؟ کل تک تو خوف سے رو رہا تھا جہنم کے، آج جو ہے تو اس کے آنسو اور سجدے اور عبادتیں اس لیے ہونا چاہیے تھا کہ اس رب نے میرے ساتھ بھلائی کی، خیر کی، مجھے جہنم سے بری کیا، اب میرا حق زیادہ بنتا ہے کہ میں مسجدوں میں زیادہ وقت رہوں۔ لیکن یہ مسلمان، یہ ایمان والا، یہ اپنے آپ کو نامی مسلمان کہنے والا، یہ رمضان کے بعد اس نے اپنے آپ کو مارکیٹوں کے حوالے کر دیا، گناہوں کے ساتھ جوڑ دیا، بازاروں کے ساتھ جوڑ دیا، دنیا کے عیش و آرام کے ساتھ جوڑ دیا، خواہشات کے پیچھے چلنے لگ گئے، شیطان کو اپنا سردار بنا لیا، اس کے جماعت میں شامل ہو گئے، رب کو چھوڑ دیا، رب کے گھر کو چھوڑ دیا، رب کے قرآن کو چھوڑ دیا اور خواہشات کے پیچھے، لذتوں کے پیچھے لگ گئے۔
اس لیے مساجدوں میں نمازوں میں صفوں کا حال دیکھ لو، اس لیے مساجدوں میں لوگوں کی تعداد دیکھ لو، اس لیے خیر کے کام میں اپنے آپ کو دیکھ لو کہ ہم کل تک کتنے تھے اور آج کتنے۔ میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے، اللہ رب العالمین قرآن کریم میں سورہ رحمان میں اور آیت نمبر 46 میں اللہ کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ سے جو ڈرتا ہے، جو خوف کھاتا ہے، اللہ سے جو گھبراتا ہے، جو ڈر کر چلتا ہے، فرمایا اللہ کہتا ہے ایسے لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے خوف کھاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے 2 جنتوں کا انعام میں دینے کا وعدہ کیا ہے۔ 2 جنتیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ سے خوف کھاتے ہیں، جو ڈرتے ہیں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں وہ 2 جنتیں کیسی ہوگی؟ فرمایا کہ وہ دونوں جنتیں سونے کی ہوگی، اس کی در و دیوار سونے کی ہوگی، اس کی اشیاء اور اس کے سامان سونے کے ہوگے، اس کے پلنگ سونے کے ہوگے، اس کے تخت اور تاج سونے کے ہوگے، اس کے برتن اور اس کی ہر اشیاء سونے کی ہوگی، سارے کے سارے ظاہر اس کا، اندر سے باہر سے اور اندر رکھی ہوئی ہر شے سونے سے بنی ہوئی ہوگی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے بندوں کے لیے ہم نے جو ڈر کر خوف کے ساتھ میرے جیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جنت میں 2 جنتیں عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ جنتان، 2 جنتیں۔ ایک طرف اللہ اتنا رحم کر رہا ہے، اتنا معاملہ کر رہا ہے، اور ہم ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا نام نہیں لیتے۔ ہم ہے کہ ہم اپنے ایمان کی کوئی ہمیں فکر نہیں، ہمیں ہمارے اعمال کی کوئی فکر نہیں، ہمیں اپنے آپ کی کوئی فکر نہیں۔ دوبارہ جہنم کے راستوں کے اوپر ہم نے اپنے آپ کو نکال لیا، دوبارہ ہم نے اپنے آپ کو جہنم کی طرف چلانا شروع کر دیا، دوبارہ ہم نے اپنے آپ کو رب کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے تیار کر دیا، دوبارہ ہم نے شیطان کے ساتھ دوستی کر لی، دوبارہ ہم نے پھر رب کے سامنے للکارنے کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کیا۔ ادھر مؤذن پکارے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور یہ پھر اپنے آپ کو اپنی خواہشات کو ترجیح دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بدبخت ہے وہ انسان، اور بدبخت ہے فرمایا اس کے لیے بدبختی ہے، بدبختی ہے، نہ محرومی ہے اس کے لیے، جس کے فرمایا جس کے اندر 4 صفات ہو، 4 صفات جس کے اندر ہے اس کو بدبخت کہا ہے۔ پہلی صفت ایک یہ فرمایا کہ اس کے ایک پہلی صفت یہ ہے کہ وہ بندہ جس کے آنکھ کے اندر اللہ کے خوف سے آنسو نہ آتے ہو، جو اللہ کے خوف سے ڈرتا نہ ہو، اللہ کے خوف سے آنکھ سے آنسو نہ بہاتا ہو، جس کی آنکھ اللہ کے سامنے روتی نہ ہو، ایک وہ انسان اس کو بدبخت کہا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ بدبخت ہے وہ جس کا دل پتھر جیسا سخت ہو گیا ہے، کیا اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ خیر کیا ہے، گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، بھلائی کیا ہے، برائی کیا ہے، دل پتھروں جیسے جن کے سخت ہو گئے ہیں۔ اور فرمایا تیسرا وہ انسان جو فرمایا کہ جو لالچی بن جائے، دنیاوی اعتبار سے جو لالچی بن جائے، لالچی دنیا کے اعتبار سے اس کے پیچھے بھاگنا، اس کے پیچھے دوڑنا، اس کے پیچھے اپنے آپ کو لگانا۔ اور چوتھی چیز فرمایا کہ جس کے اندر حرص پیدا ہو جائے، حرص جس کے اندر آ جائے، یہ 4 چیزیں جس کے اندر آتی ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان یہ بدبخت ہے، محروم ہے۔ کیا ہمارے اندر یہ صفات نہیں ہے؟ کیا ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں ہے؟ کیا ہماری آنکھ آنسو روتی ہے اللہ کے سامنے؟ کیا دل ہمارے پتھر نہیں بنے ہوئے ہیں؟ قرآن تو کیا کہتا ہے، ایک طرف قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ خود فرماتا ہے، قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 76 میں اللہ خود 76 میں اللہ فرماتا ہے ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يحبط من خشية الله۔ اللہ کہتا ہے ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، پھر تمہارے دل دوبارہ، پھر تمہارے دل دوبارہ، پھر تمہارے دل واپس سے، پھر تمہارے دل اسی طرح پتھر بن گئے، پھر تمہارے دل واپس تمہارے اپنے دل سخت بنا لیے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، پھر دوبارہ تم نے اپنے دلوں کو ویسی بنا لیا۔ من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، قرآن کہتا ہے پتھر جیسا نہیں بلکہ پتھر سے زیادہ سخت دل ہو گئے تمہارے۔ اللہ کے سامنے لرزتا نہیں ہے، ڈرتا نہیں ہے بندہ۔ قسوہ
کہ تمہارے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. اللہ خود کہتا ہے کہ دیکھو میرے بعض پتھر تو ایسے ہیں جس کے اندر سے وہ خوف کے وجہ سے اپنے آپ کو رلاتے ہیں تو پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے پانی بہنا شروع ہوتا ہے میرے خوف سے ان کے اندر سے. پھر آگے فرماتا ہے اللہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. اور بعض پتھر ایسے ہیں جو ہماری خوف سے, ہماری ڈر سے, ہماری دہشت سے, ہماری پکڑ سے, ہمارے عذاب سے ایسا ڈرتے ہیں کہ وہ پھٹ جاتے, پتھر پھٹ جاتے اللہ کے خوف سے. اللہ کہہ رہا ہے لما یشقق فیخرج منہ الماء, اور پھر پھٹ جاتے ہیں تو فرمایا کہ پھٹتے ہیں اور اپنے اندر سے آنسوؤں کو بہاتے ہیں, اپنے اندر سے پانیوں کو نکالتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اللہ پھر فرماتا ہے کہ بعض پتھر ایسے جو پہاڑوں کے اوپر, پہاڑ کے ساتھ جڑے ہوئے چوٹیوں پر ہوتے ہیں. فرمایا کہ وہ ایسے میرے ڈر اور میرے خوف سے اپنے آپ کو اوپر سے نیچے گرا دیتے. دیکھا ہوگا پہاڑوں کے اوپر, پہاڑوں سے پتھر گر گیا, پہاڑ نیچے زمین پر آ کر لگ گیا, وہاں کوئی زلزلہ نہیں آیا تھا, اوپر سے کسی نے اس کو ڈھکیلا نہیں تھا, اوپر سے کسی نے اس کو نیچے گرایا نہیں تھا, زمین میں کوئی لرزہ نہیں آیا تھا. پھر وہ پتھر کیوں گرا, پھر وہ پہاڑ نیچے کیوں ڈھسل گیا, پہاڑ کیوں زمین پر ریزہ ریزہ ہو گیا؟ قرآن کہتا ہے وہ گرا نہیں ہے, زمین میں زلزلہ آیا نہیں ہے, وہ پہاڑ نے, ان پتھروں نے میرے ڈر سے, میرے خوف سے, میری دہشت سے, میرے عذاب کے ڈر سے انہوں نے اپنے آپ کو اپنی جگہوں سے نیچے گرا دے دیا. ایک یہ ہے پتھر جو اللہ کے ساتھ اس طرح سے خوف رکھ رہا ہے. ہمارا حال دیکھو مسلمانوں کا, کیا حال ہے نمازوں میں, کیا حال ہے نیکیوں میں, کیا حال ہے زمین کے اوپر, کیا حال ہے مارکیٹ اور تجارتوں میں, اور کیا حال ہے ہمارے گھروں میں, کیا حال ہے ہمارے اپنے ذات سے, اپنے آپ میں. خود سوچ لو, ہمارا اپنے ذات سے, اللہ تعالیٰ سے جو یقین اور جو گمان ہونا تھا وہی تک نہیں باقی رہا. اللہ کے سامنے خوف تک ہمارے دل و دماغ میں باقی نہیں رہا. میرے بھائیوں, تاریخ میں لکھا ہے حضرت عبداللہ شامی رحمۃ اللہ علیہ, یہ اپنے آپ کو لے کر حضرت طاؤوس علیہ الرحمہ کے پاس ان کی زیارت اور ان سے کچھ علم حاصل کرنے یا ان سے کچھ دین کی بات کو سننے کے لیے ان کے پاس لے کر چلتے ہیں. جب ان کے گھر تک پہنچتے ہیں, دیکھتے ہیں ان کے گھر پر جانے کے بعد ایک بوڑھا شخص اپنے ہاتھ میں لاٹھی لے کر ان کے سامنے آتا ہے. تو یہ پوچھتے ہیں کیا آپ حضرت طاؤوس علیہ الرحمہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں, میں ان کا بیٹا ہوں. تو سامنے سے کہتے ہیں آپ جب اتنے عمر رسید ہے, آپ اتنے جب بوڑھے ہیں, تو آپ کے والد وہ تو کئی زیادہ عمر رسید ہو گئے, تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی عقل جو ہے جگہ پر نہیں ہوگی, دماغ خراب ہو گیا ہوگا, ان کی عقل چلے گئی ہوگی. وہ سامنے سے کہنے لگ گئے تمہیں پتہ نہیں ہے, تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ عالموں کے دماغ کو بڑھاپے میں بھی محفوظ رکھتا ہے, خراب ہونے سے اللہ حفاظت کرتا ہے. نہ ان کا دماغ خراب ہوا ہے, نہ ان کی عقل چلے گئی ہے. تو وہ کہتے ہیں مجھے لے چلو ان کے پاس. جب یہ ان کے پاس گئے تو حضرت طاؤوس علیہ الرحمہ ان سے کہتے ہیں, حضرت طاؤوس کہتے ہیں عبداللہ کیا میں آپ کو تورات, انجیل, زبور اور قرآن کا خلاصہ نہ بتا دوں؟ تو کہنے لگے ہاں کیوں نہیں, آپ مجھے ضرور بتا دیجئے. تو کہنے لگ گئے کہ سن لو, سن لو. وہ کہتے ہیں کہ سن لو, میں تمہیں بتاتا ہوں, میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ آپ اللہ سے اتنا خوف کھاؤ اور اللہ سے اتنا ڈرو اور اللہ سے اتنا گھبراؤ اور اللہ سے اتنا جھجکو, اتنا ڈرو, اتنا خوف کھاؤ کہ دنیا کا کوئی خوف تمہارے دل پر, تمہارے اوپر حاوی نہ ہو. پھر فرمایا دوسری بات بتاؤ؟ کہا کہ ہاں بتائیے. کہا کہ اب اللہ سے امید اتنی باندھو, امید اتنی زیادہ رکھو کہ وہ خوف جو تھا وہ خوف پر اس امید کو حاوی کر دو.
فرمایا تیسری چیز بتاؤ، کہاں بتاؤ؟ کہا کہ تم اپنے لیے بھی وہی چیز تلاش کرو، وہی چیز پسند کرو جو تم اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہو۔ حضرت عبداللہ شامی کہتے میرا سن کر یہ دل باغ باغ ہو گیا۔ انہوں نے چاروں کتابوں کا خلاصہ بتایا، اللہ کے خوف کے ساتھ جینے کو بتلایا، اللہ کے ساتھ امید رکھنے کو بتلایا، اپنے لیے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرنے کو کہا۔ وہ کہتے میں تو وہاں سے گیا، ایک عورت کہتی میں نے حضرت طاؤس علیہ الرحمہ کو میں نے ایک ایسا انسان ہے جس کو میں نے فتنے میں ڈالنا چاہا، ان کے علاوہ میں نے کسی کے ساتھ یہ کام نہیں کیا، نہ نوبت آئی۔ کہا کیا کیا؟ وہ کہتی کہ میں نے اپنے آپ کو سجایا، بنا اور سنگار کر کر خوبصورتی کو میرے اپنے آپ کے ظاہر کر کر میں ان کے پاس اکیلے میں پہنچ گیا اور کہا کہ مجھے آپ سے خطا اور گناہ کرنا ہے، میں تمہیں گناہ کی دعوت دیتی ہو۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آج نہیں، میں تجھے جو وقت دیتا ہوں اس وقت آ جانا۔ ان کا جو وقت مقررہ تھا میں اس وقت پر ان کے پاس پہنچ گئی، اور جب میں ان کے پاس پہنچ گئی تو انہوں نے مجھ سے کہا اچھا تو آ گئی، چل میرے ساتھ۔ انہوں نے مجھے لے کر مسجد حرام کے پاس لے گئے، اور مسجد حرام کے پاس لے جا کر مجھ سے کہا چل اب تیار ہو جا، ہم یہیں پر گناہ کریں گے، ہم یہیں پر گناہ کریں گے، چل تیار ہو جا، میں یہیں پر گناہ کروں، تو بھی گناہ یہیں پر کر لے، چل تیار ہو جا۔ تو عورت کہنے لگے سامنے سے، میں نے کہا آپ یہاں گناہ کریں گے، یہ مسجد حرام، اور یہاں پر آپ میرے ساتھ گناہ کرنے کی بات کر رہے ہو، کیا تمہیں ڈر نہیں ہے کہ مسجد حرام ہے اور یہاں پر گناہ کرنے کی بات کرتے ہو؟ تو حضرت طاؤس علیہ الرحمہ کہتے ہیں تو تیرا کیا خیال ہے، تو مجھے جس جگہ گناہ کے لیے دعوت دے رہی تھی، تو مجھے جس جگہ گناہ کے لیے بلا رہی تھی، تو جس جگہ گناہ کرنے کے لیے کہہ رہی تھی، کیا وہاں پر یہ رب موجود نہیں ہے؟ کیا میرے گھر میں یا اکیلے میں یا تنہائی میں یا کوٹری میں یا اندھیرے میں جہاں تم مجھے گناہ کے لیے اکسا رہی تھی، کیا وہ رب جو یہاں ملاحظہ کر رہا ہے، کیا وہ رب وہاں مجھے ملاحظہ نہیں کر رہا؟ کیا تجھے وہاں نہیں دیکھ رہا؟ کیا مجھے وہاں نہیں دیکھ رہا جو یہاں مجھے دیکھ رہا ہے؟ وہ کہتی میرے دل پر یہ بات لگ گئی، میں نے اٹھا معافی مانگی اور توبہ کر لی۔ وہ کہتی میں نے اب سے آئندہ اس طرح سے کوئی کام نہ کرنے کی قسم اور عہد کیا، توبہ کی بیعت کی، یہاں تک کہ وہ وقت کی ولیہ بن گئی۔ یہ اللہ والے جنہوں نے اپنے خوف کے ساتھ اپنے آپ کو انہوں نے لے کر چلا، جنہوں نے اللہ کے ڈر کے ساتھ انہوں نے زمین پر اپنے آپ کو لے کر چلا، جنہوں نے ہر جگہ ہر آن میں یہ تصور اور یہ گمان دل و دماغ میں رکھا کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، رب میرے ساتھ ہے، رب ہر وقت مجھے جکڑ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، یہ خوف کے ساتھ چلنے والا، قرآن کہتا ہے ایسے بندے کے لیے اللہ کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ نے ایسے بندوں کے لیے 2 جنت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں نبی علیہ السلام اکثر دعاؤں کے اندر یہ کہا کرتے تھے، اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے تو اللہ سے یہ فریاد کرتے تھے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بٹا کر نبی علیہ السلام خود اللہ سے یہ کہتے اللہم انا نسألوک، اللہم انا نسألوک من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصینا، اے اللہ تو میرے لیے میرے اندر خوف کو، خشیت کو اتنا زیادہ بھر دے، میرے اندر میرے دل میں تیرے خوف کو اور خشیت کو اتنا بھر دے کہ وہ خوف اور وہ خشیت اور وہ ڈر تیرا میرے اندر اتنا آ جائے کہ میرے گناہ اور میرے بیچ میں یہ تیرا ڈر اور یہ تیرا خوف اور یہ تیری خشیت یہ حائل ہو جائے، یہ بیچ میں رک جائے کہ یہ دونوں گناہ میرے قریب نہ آئے اور میں گناہ کے قریب نہ جاؤں۔ اللہ یہ دونوں کے بیچ میں تیرے ڈر اور خوف کو حائل کر دے، من بیننا و بین معاصینا، کہ دونوں کے بیچ میں ان کو جمع کر دے۔ میرے بھائیوں یہ نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، آج ہم مسلمان، آج ہم انہی کے امتی، کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا ہمیں رب کے سامنے جانا نہیں ہے؟ کیا ہمیں رب کا ڈر اور خوف نہیں ہے؟ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا، نبی علیہ السلام خود فرماتے، اللہ کہتا ہے تضرعوا، اللہ کہہ رہا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا رو اللہ کے ڈر سے، روتے رہو اللہ کے خوف سے، گھبراتے رہو اللہ سے، ڈرتے رہو اللہ سے، ڈرتے رہو، تضرعوا وابکو، روتے رہو ڈرتے رہو، کیوں فرمایا
لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان اس کا ہے. پھر اللہ کہتا ہے انما لہو ملک السماوات والارض، اللہ کہتا ہے زمین اور آسمان ہے، زمین اور آسمان ہے، یہ دونوں اللہ کی طرف اپنے آپ کو خوف اور ڈر سے رلاتے ہیں. اللہ کے ڈر کے ساتھ یہ اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اللہ نے جب کہا ان کو قرآن کی امانت کو لینے کو، یہ پہاڑ ڈر گئے، گھبرا گئے، اپنے آپ کو بچھا دیا، اپنے آپ کو ڈرا کر رونے لگ گئے، گھبرانے لگ گئے کہ یہ اللہ کا حکم کہیں ماننے سے، اللہ کا حکم جو ہمارے اوپر اللہ دے رہا ہے کہیں ہمیں اس کے پورا کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے. وَيَبْكُوا، اللہ کہتا ہے رونے لگ جاؤ. سماوات والارض، کیونکہ زمین اور آسمان روتے ہیں، والجبال، پہاڑیں روتے ہیں. یبکون من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے یہ ساری اشیاء روتے رہتی ہے. یہ ساری مخلوقات اللہ کے خوف سے رو رہی ہے. اللہ بندوں کو کہہ رہا ہے تم بھی رونے والے بن جاؤ، تم بھی گھبرانے اور ڈرنے والے بن جاؤ. کیوں بن جاؤ؟ اللہ کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. وقود اللہ کہتا ہے یہ کیا ہے وقود؟ علماء اکرام اس کی تفسیر کرتے ہیں. علماء فرماتے ہیں وقود اس کو کہتے ہیں جب اللہ جہنم کو سلگانے کے لیے جب تیاریاں شروع کر دے گا اور جب جہنم سلگنے کا وقت آئے گا، اللہ پہلے یہ پتھروں کو آگے کر دیں گا اور انسانوں کو آگے کر دیں گا اور کہے گا اس سے جہنم کی ابتدا کر دو. جیسا لکڑیاں چھوٹی چھوٹی ڈال کر ہم چولہے کو سلگاتے ہیں، ہم آگ کو لگانے سے پہلے چھوٹے چھوٹے پرزوں کو سلگا کر آگ کو دہکاتے ہیں. یہ شروعات جو جس طرح سے ہم کرتے ہیں وقود کہتے ہیں اس کو. باریک باریک تنکوں کو، باریک باریک چھلکوں کو، باریک باریک لکڑیوں کے چپٹوں کو، ان سب چیزوں کو ملا کر جب اللہ جہنم کو سلگائے گا فرمایا وقودها الناس والحجارہ. یہاں پر انسان اور یہ پتھر ہو گئے، یہ انسان اور یہ پتھر ہو گئے. ہجارہ کس کو کہتے ہیں؟ پتھر کو سا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ نے زمین آسمان کو بنایا اس وقت اللہ نے یہ پتھروں کو پیدا کیا ہے. وہ پتھروں کو اللہ نے آسمان میں پیدا کیا. وہ پتھروں کو اللہ نے کیسا بنایا؟ کالے ہے، سیاہ ہے، بدبودار ہے. علماء فرماتے ایسے بدبودار پتھر ہے زمین کی مخلوقات اگر ایک جگہ مر کر جمع ہو جائے اس سے جو بدبو آئے گی اس سے زیادہ بدبودار اور ایسے سیاہ اور کالے پتھر ہے جو وہ پتھر ہوگے جو ایسے ہوگے پھر ان کے اندر ایک کوالٹی کہ وہ اپنے اندر آگ کو کھینچ لے گے. اور وہ پتھر ایسے ہوگے وہ آگ سے اچھلنے لگ جائے گے، آگ کو دہکانے لگ جائے گے، آگ کو جوش مارنے لگ جائے گی. جب آگ وہ پتھروں کو لگ جائے گی اس کے اندر کی آگ بھڑکنے لگ جائیں گی، جوش مارنے لگ جائیں گی. اس کو کہا ہے حجارہ. اور وقود اس کو کہا ہے کہ شروعاتی دور کے جو ہے تو تنکوں کو. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والو اپنے آپ کو بھی اس سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی اس سے بچاؤ. کیسے بچائے گے؟ رمضان تھا اپنے آپ کو مساجدوں سے جوڑا، ایسے ہی فرمایا 12 مہینے مساجد سے اپنے آپ کو جوڑو. رمضان تھا جیسے رب سے اپنے آپ کا تعلق جوڑا، 12 مہینے رب سے ایسا ہی تعلق جوڑو. رمضان تھا جیسے ہم نے ہر وقت مساجدوں کو آباد کیا، پورے ہر وقت 12 مہینے رب کے سامنے ایسی مساجدوں کے اندر اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. لیکن ہمارا حال کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو مساجدوں سے رمضان ہو گیا سمجھ لیا کہ ہم ختم. ابھی مساجد کسی اور کے لیے، فجر کی اذان کسی اور کے لیے، ظہر اثر کسی اور کے لیے کاموں میں مصروف کر دیا. رب کے ڈر اور رب کے خوف کے ساتھ نہ چلنا، نہ سوچنا، نہ دل و دماغ میں خیال، تصور تک نہیں آ رہا کہ رب ہے جس نے ہمیں اتنا بڑا انعام دیا، مغفرت کرا کر جہنم سے بچا دیا، پھر واپس وہی کام پر کہ ہم واپس جہنم والے کام میں لگ گئے. نمازوں کی پرواہ نہیں، مساجدوں کی پرواہ نہیں، عبادتوں کی پرواہ نہیں، رب کو راضی کرنے کا خوف دل میں نہیں اور رب کا خوف بھی دل میں نہیں. رب کہتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. ڈرو مجھ سے، گھبراؤ مجھ سے، جو ڈرتا ہے میں انہیں جنت دے دیتا ہوں. 2 جنتیں پھر بھی دینے کا اللہ کا آج بھی وعدہ ہے. صرف رمضان میں نہیں تھا، حدیث میں فرمایا اگر انسان کے آنکھ سے صرف چھوٹا سا تنکا نکلے اللہ کے خوف سے، فرمایا اللہ کے حبیب نے قیامت کے دن یہ تنکا اس کو جہنم کے اندر گرنے سے پہلے اٹھا لے گا اور اٹھا کر اس کو جنت میں پہنچا دے گا.
مسجد سے جڑو، اللہ سے جڑو، اللہ کے دین سے جڑو۔ سب سے بنیادی چیز ہم اپنے ایمان کو بنائے، سب سے بنیادی چیز ہم اپنے مسلمان ہونے کو احساس کرے کہ مسلمان بنتا کب ہے انسان، مسلمان کہتے کس کو ہے، مسلمان کی حد کیا ہے، مسلمان کو کس حد کے اندر رہنے کا حکم دیا ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ جو اسلام کی حد ہے یہ ہے کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم دعوے کر رہے، ہم زبان سے بول رہے، ہم موسمی اپنے آپ کو مسلمان بنا رہے۔ اللہ کا وعدہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ اعمال تو منافق بھی کرتے ہیں، اعمال تو مشرکین بھی کرتے ہیں، اعمال تو نبی علیہ السلام کے دشمنوں نے بھی کیے ہیں۔ میرے بھائیوں، نمازیں ان کو کام نہ آئی، زکاتیں ان کو کام نہ آئی، ان کو ان کا کیا ہوا نیکی کا کام نہ آیا، کیونکہ وہ سارے اعمال بغیر ایمان کے تھے۔ ہم جو اعمال کر رہے ہیں، کیا ہمارے اعمال ایمان کے ساتھ ہے تو پھر صرف کیا رمضان کے حد تک ایمان تھا؟ کیا گھروں کے اندر ٹیلی ویژن اسی لیے بنتے رمضان میں کہ رمضان تھا؟ ہم آج رمضان جیسا ختم ہوا، تھیٹروں کو ہم نے آباد کر دیا، ہم نے چہرے کا حلیہ بدل دیا، سر کے بالوں کا حلیہ بدل دیا، سر سے پاؤں تک کے نقشوں کو ہم نے بدل دیا۔ کیا صرف ہم نامی مسلمان تھے؟ سوچو، اسی حال پر اگر ہماری موت آئی تو کیا ہوگا؟ رب کے خوف کے ساتھ ڈرو۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، انہوں نے کہا ہے، وہ فرماتے ایک نیک انسان تھا، دن بھر روزے رکھتا تھا، رات بھر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ موت کا وقت قریب آیا، ماں کو قریب بلا کر کہا کہ اماں جان میرے ساتھ میں 3 عہد کر لے، مجھ سے وصیت میں جو کر رہا اس کو پورا کرنے کا وعدہ کر۔ ماں نے کہا بیٹا اب کیا کرتا ہے تو وصیت، تیرا وقت قریب ہے، کیوں اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال رہا ہے؟ کہا کہ نہیں میری وصیت کو پورا کر۔ ماں نے کہا بیٹا بتا کیا وصیت ہے؟ تو بیٹا کہنے لگا ہے کہ اماں جب میں مر جاؤں، مرنے کے بعد میرے گلے کے اندر پٹا ڈال دینا، میرے کو گھر کے صحن کے اندر پٹے سے باندھ کر کھینچتے رہنا یہاں سے وہاں، اور یہ کہتے رہنا اللہ کے نافرمان کا، اللہ کے ساتھ کھڑے ہونے والے کا، اللہ کے ساتھ غداری کرنے والے کا یہی حال، یہی انجام اور یہی جو ہے تو سزا ہونی چاہیے، یہ کہتے ہوئے مجھے جو ہے پورے صحن میں گھماتے رہنا۔ ماں نے کہا بیٹا یہ تو کرنے کو مجھ سے کہہ رہا ہے؟ ماں سے کہا کہ اماں یہ ضرور کرنا۔ ماں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر بیٹے نے کہا اماں دوسرا عہد یہ ہے، دوسرا کام یہ ہے کہ میرا جنازہ رات میں لے جانا، تاکہ لوگ دیکھ کر یہ نہ کہے کہ دیکھو اللہ کے نافرمان کا، بے نمازی کا، سود خور کا، فحش بے حیائی کے کام کرنے والے کا، اللہ کے ساتھ کھڑے ہونے والے کا، شیطان کے ساتھ رہنے والے کا جنازہ جا رہا ہے، کوئی یہ نہ کہے، مجھے تانا نہ دے، رات میں میرا جنازہ لے جانا۔ تیسری فریاد کی ماں سے کہ ماں جب مجھے دفن کر دیا جائے قبر پر آ جانا، اپنے قدم کو میرے قبر سے جڑا دینا، تاکہ اللہ تیرے قدم کے رحمت پر، تیرے قدم کی برکت پر اللہ میرے حال پر رحم کھائے اور مجھے معاف کر دے۔ ماں نے کہا بیٹا یہ تو وصیت مجھ سے کرنے کو کہہ رہا ہے؟ ماں سے کہا تو ماں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ جب یہ کہا اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی موت اسی وقت ہو گئی۔ جب یہ مر گیا ماں اٹھی اس کے وصیت کو پورا کرنے کے لیے، ایک پٹا لیا اس کے گلے میں ابھی ڈالنا ہی تھا، گھر کے کونے کونے سے آواز آئی، یہ کہا نا قرآن نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، کہ جو ڈرتا ہے رب سے اللہ کہتا ہے اس کے لیے ہم نے جنت کا فیصلہ کیا۔ کونے کونے سے آواز آئی اے خبردار اماں رک جا، تو اس کے ساتھ یہ معاملہ نہ کر، تجھے پتہ نہیں ہے یہ اللہ کا بہترین بندہ ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، اور اللہ کے دوست اور ولیوں کے ساتھ ان کا یہ معاملہ نہیں کیا جاتا، لہذا تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ اللہ والے اتنا اعمال کر کر ڈرتے تھے رب کے سامنے حاضر ہونے اور کھڑے ہونے کے لیے، اور ہم نے ایک رمضان میں کیا تھوڑا سا اعمال کر لیے، بس اپنے آپ کو ایسا سمجھ لیے کہ ہم تو جنتی ہو گئے، بس فارغ ہو گئے عبادتوں سے اعمالوں سے۔ میرے بھائیوں بڑی ڈرنے والی بات ہے، بڑی گھبرانے والی بات ہے، بڑی رونے والی بات ہے۔ موت تک ایمان پر، موت تک نماز پر، موت تک حلال پر اور موت تک گناہوں سے بچتے رہنا ہے۔ اگر ہم نے یہ کیا تو ہی ہم بچیں گے، ہماری اولاد نے کیا تو ہی وہ بچیں گے، ہماری اہل و عیال نے کیا تو یہ جہنم کی آگ سے بچیں گے۔ اس لیے گھروں کا ماحول دینی بناؤ، تعلیموں کا جو ہے گھروں کے اندر سلسلہ جاری رکھو، گھر کے اندر تربیت کا بچوں کے ماحول جاری و ساری رکھو، اپنے آپ کو علماء کے مجالس سے جوڑ کر رکھو، مساجدوں کے ساتھ باندھ کر رکھو، مکاتبوں کے ساتھ نسلوں کو باندھ کر رکھو، اللہ کے راہ میں نکل کر دین اور ایمان کو سیکھنے کی جد و جہد کرتے رہو۔ یہی وہ چیزیں ہیں جس کے بدولت ہم اور تم جنت میں جا سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس ماہ مبارک کو بھی اسی طرح اعمال سے جو ہے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے رمضان کو ہم نے آباد کیا۔ اللہ ہماری جان مال کو قبول فرمائے، موت تک اللہ پاک ہمیں ایمان کے ساتھ جینے کی، اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنا خوف عطا فرمائے۔
واخر الحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ.